معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ کے اوپر ان کو کوئی مصیبت نہ آئے، ان کو کوئی مشکل نہ آئے، ان کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نیکی کے رستے کے اوپر چل پڑا ہوں، ایمان لے آیا ہوں، اب تو مجھ سے پریشانیاں دور ہو جانی چاہیے، اب تو مجھے مصیبتوں میں نہیں گرنا چاہیے، اب تو آزمائش کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، میں اللہ کے راستے کے اوپر چل پڑا ہوں، اب پریشانی کیوں آ رہی ہے، اب مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ پہلے تو علماء کہتے تھے، لوگ مجھے کہتے تھے کہ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو اس لیے رزق تنگ ہے، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو اس لیے بندش ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اب جب اللہ کے اوپر ایمان لے کے آ گیا ہوں، صدق کے دل سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، انفاق کر رہا ہوں، اب مشکل کیوں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس بات کا جواب دے دیا، حاسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، اللہ کا راستہ چننے کے بعد ان کے اوپر آزمائش اور مصیبت اور تکلیفوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، انسان کو صرف یہ سمجھایا گیا ہے پورے کلام حمید میں کہ ہاں دنیا بھی مومنوں کی اچھی گزر سکتی ہے، اور اللہ چاہے انہیں تکلیفوں اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر ان کے گناہوں کو سب کو معاف کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو گویا انسان کو جو مصیبت اور مشکل آتی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، مشکل اتنی چھوٹی ہو، کتنی چھوٹی؟ انسان مفہوماً سمجھا رہا ہوں، گھر سے نکلا ہے، جیب میں چابی ہے، اچانک جیب میں ہاتھ لگایا، چابی نہیں تھی، وہ جو ایک سیکنڈ کے لیے انسان کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، چابی کہاں رہ گئی؟ چابی تو محفوظ ہے، گھر کے اندر ہے، لے کے دوبارہ جا رہا ہے، لینے کے لیے دوبارہ جا رہا ہے، وہ تو ایک تکلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ ہلکی سی چبن، ہلکا سا کانٹا بندہ مومن کو نہیں چبھتا، لیکن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو ضرور معاف کرتے ہیں۔ ہلکی سی مصیبت، ہلکا سا کانٹا چبھنے سے اگر گناہ معاف ہوتے ہیں تو بتائیے بڑی بڑی تکلیفوں اور آزمائشوں سے انسان کے درجات کیسے بلند ہوتے ہوں گے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ جس قدر اذیت اور تکلیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی ہے، سابقہ کسی نبی نے بھی نہیں کاٹی۔ حالانکہ سابقہ انبیاء کو آپ کو پتہ شہید بھی کیا گیا، اور نبی کریم نے خود بتلایا کہ سابقہ ایمان لانے والوں کو آروں سے چیرا گیا، سابقہ ایمان لانے والوں کے گوشت کو کنگھیوں سے کاٹا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے۔ لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو تکلیفیں اور آزمائشیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے رستے پہ چلنے کی خاطر جھیلی ہیں، دنیا میں کسی انسان نے نہیں جھیلی۔ اور ہلکا سا تعارف کروا بھی دیا کہ 30 دن ایسے گزر جاتے تھے میرے اور بلال کے اوپر کہ پکی ہوئی کوئی چیز دیکھنا تو دور کی بات ہے، سرسبز و شاداب پتے بھی ہمارے لیے بند کر دیے جاتے تھے۔ پتے، سبزیاں جو بغیر پکائے کھانے کی چیزیں ہوں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 30 دن بند رہی۔ دین کے راستے کے اوپر چلنا آسانی ضرور ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ آسانی اسی دنیا میں مل جائے، اللہ چاہے تو دے بھی سکتا ہے۔ اصل آسانی جو ملنے والی ہے وہ ارب ہا ارب، خرب ہا خرب سال کی زندگی میں ہے۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہ انبیاء کے سامنے تھی، نہ صحابہ کے سامنے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ جب پے در پہ جاری ہوا، اللہ رب العزت نے وہ جو ٹریننگ تھی اس کی ابتدا سے قبل پہلے یہ بھی بتلا دیا کہ آزمائشیں آنے والی ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر بڑی بھاری کلام، بڑی بھاری گفتگو اور بڑا بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں، آپ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بات آئی ہے سیرت کے ضمن میں، مورخین نے یہ بات لکھی ہے، لیکن چند منٹ کے اندر اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی کے وہی سلسلے جاری رہے جو سابق انبیاء کے اوپر آتے تھے۔ 6 معروف طریقے ہیں وحی کے، آپ سب کو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا، سچا خواب آنا، وحی کی ایک قسم۔ دوسری قسم الہام، یہ بات یاد رکھیے، اس بارے میں صوفیوں نے، اللہ معاف کرے بات تلخ ہو جاتی ہے، لیکن بس تصوف کا کھیل ہی ایسا ہے کہ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ معاذ اللہ، آج بھی تصوف بری کتابوں کے اندر انبیاء کی بات نہیں کر رہا، یہاں تک لکھا ہے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ، معاذ اللہ۔ یہ الہام، اس کے بارے میں صوفیوں نے بڑی باتیں کی کہ کشف بھی ہو جاتا ہے، الہام بھی ہو جاتا ہے، الہام اب بھی ہو جاتا ہے۔ نیکی کی کوئی بات دل میں ڈل جانا ایک امتی کے لیے، اس کو وحی کی وہ قسم نہیں کہا جائے گا جو نبیوں کے لیے خاص ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے الہام بھی ہوتا ہے، جیسے جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورے کا پورا نہ کھا لے۔ یہ الہام ہے، یہ نبی کریم خود اس قسم کو بیان کریں کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اور جب تک اس کی یوم کتابت تقدیر میں لکھی ہوئی عمر پوری نہ ہو جائے۔
بندہ کیوں موت سے ڈرتا ہے؟ موت سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب تیرا رزق لکھا ہوا ہے کہ اتنا رزق کھانے سے پہلے تو نے نہیں مرنا، موت کا کیا خوف؟ جب اللہ رب العزت نے تیری عمر لکھ دی، فلاں دن فلاں گھنٹے فلاں سیکنڈ کے اندر تیری روح کو قبض کر دیا جائے گا، موت سے کیا ڈرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کی ایک قسم بیان کی، اور اس کی تفسیر میں بھی محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان کو اپنا رزق حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ رزق تو لکھا ہوا ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اسی بات کو حضرت علی کی ایک مشہور مثال ہے، حضرت علی مسجد کے اندر ہیں، دل میں خیال آیا کہ باہر جو بندہ جس کی میں ڈیوٹی لگا کے آیا ہوں گھوڑے کی حفاظت کے لیے، باہر نکلوں گا اس کو 3 درہم دے دوں گا۔ باہر نکلے، گھوڑا موجود ہے، اس کی کاٹھی یعنی زین غائب ہے۔ حضرت علی آگے چلے، بازار کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ وہی زین لٹکی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا تھا 3 درہم کی بیچ کے گیا۔ آپ دیکھیے رزق 3 درہم یوم کتابت تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اگر ادھر بھی کھڑا رہتا اللہ رب العزت نے وہ 3 درہم حلال طریقے سے دے دینے تھے، اپنی مرضی سے حرام طریقے کو اختیار کر کے رزق اتنا ہی حاصل کیا جو لکھا ہوا ہے۔ رزق انسان اس سے بڑھ کر نہیں حاصل کر سکتا، جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ملنا ہی نہیں، اس سے زیادہ نصیب میں ہی نہیں، پھر حرام کے ذریعے اختیار کر لیا، حلال کے لیے حلال کے ذریعے اختیار کر لیا، تو آپ کی اور میری اپنی چوائس ہے۔ دوسری قسم الہام کے ذریعے، تیسری قسم یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند انبیاء کو، اور جن کا نام ہمیں علم ہے قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت نے حجاب کی اوڑ سے ان انبیاء سے کلام کیا۔ بعض نبیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ براہ راست بھی کلام کرتا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا، اور یہی شرف اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ کب؟ معراج کی رات کو۔ معراج کی رات کو اللہ رب العزت نے براہ راست پردے کی اوٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ تو نبی کریم معلوم تاریخ کے اندر نبی محترم اور حضرت موسیٰ ایسے 2 رسول ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے براہ راست بھی کلام کیا۔ وحی کی یہ 3 قسمیں۔ اس کے بعد وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ فرشتہ اپنی شکل میں آئے، جیسے مشہور حدیث ہیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، جب اتری آسمان کا دروازہ کھلا، جبریل امین نے کہا آسمان سے ایسے 2 فرشتے نازل ہوئے جو پہلے نہیں نازل ہوئے، اس طرح سورۃ فاتحہ دیگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں نازل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کلام کرے، جیسے جبریل امین کے بارے میں بھی غار حرا اور اس کے بعد اور ایک مرتبہ معراج کی رات میں یہ بات ملتی ہے کہ جبریل امین اپنی اصل شکل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے رہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں نہ آئے، انسان کی شکل میں آئے، اور یہ بھی وحی کی ایک آسان قسم ہوتی ہے، انسان کی شکل میں آتا ہے، جیسے جبریل امین حدیث جبریل میں اور دیگر احادیث میں انسان کی شکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ یہ 5 قسمیں معروف ہیں، ان میں سے ایک قسم اللہ کا براہ راست کلام کرنا، یہ چند نبیوں کے لیے خاص ہے، اور ایک خاص چھٹی قسم یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ نازل ہوئی، اور نبی کریم کہتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کا صحیح مفہوم یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھنٹی کی مانند سختی کے ساتھ وہی نازل ہوا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قسم سب سے سخت ہوتی، ایسی قسم کے اندر جو مجھ پہ وہی نازل ہو رہی ہوتی، جب وہ کفیت ختم ہوتی تو اللہ کے فضل و کرم سے جو قرآن نازل ہوا ہوتا مجھے یاد ہو چکا ہوتا۔ یہ سب سے سخت قسم تھی۔ یہ 6 اقسام ہے وحی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری قسموں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے آپ کو فتنے، مصیبت کی، پریشانی کی خبر دے کر اللہ رب العزت نے وحی کا انداز بھی کچھ بدلا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا میری نبوت اور رسالت کا معاملہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، صرف مکہ کے قریشیوں کے لیے نہیں ہے، لیکون للعالمین نذیرا، مجھے اللہ رب العزت نے کسی قوم، کسی وقت کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ظاہر اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنے ٹائم کے لیے آئے، بنی اسرائیل میں 80,000 کے قریب انبیاء آئے، کوئی کسی زبان میں آیا، کوئی کسی زبان میں آیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے پاس پیغمبر رسول آئے، ان کی زبان میں ان سے کلام کرتے رہے۔ لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر مہر لگ گئی کہ یہ نبی سارے امام، سارے کے سارے جہانوں کا نبی بن کے آیا ہے اور سارے کے سارے وقتوں کا امام بن کے آیا ہے، یہ مہر لگ گئی۔ تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر جو آئے وہ تھوڑے سے بدلے ہوئے تھے۔ پہلے حکم تھا ان کو تبلیغ کرو، وانذر عشیرتک الاقربین، قریشیوں کو بات کرو، پھر یہاں پہ حکم جب پورے جہانوں کا رسول اور پورے جہانوں کا پیغمبر بنا دیا گیا، ہر زمان کے لیے، ہر مکان کے لیے آپ کو رسول منتخب کر لیا گیا، تو پھر یہ حکم نازل ہونا شروع ہو گئے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ ہاں اب آپ نے جو آپ کے اوپر حکم نازل ہو لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، مشرکین سے اعراض کیجئے، واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ یہ جو اب آپ کے ساتھ بدتمیزی اور گفتگو کرنے والے ہیں نا، کیونکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا، تمام زمانوں کا پیغمبر بنا دیا ہے،
اب ان کی تلخی میں اضافہ ہونے والا ہے اور آپ کی مصیبتوں میں بھی اضافہ ہونے والا ہے. اب آپ نے صبر کرنا ہے. وصبر. اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول اور پیغمبر کو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے, اور کیا کہا, ان کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے کنارہ کشی کیجئے, حکمت عملی کو بدلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تمام جہانوں کا, ویسے تو قریش مکہ نے نفرت کا اظہار آپ کے سامنے رکھا تھا, اسی وقت شروع کر دیا تھا صفا پہاڑی کی, لیکن جب اس طرح کی آیتیں اتری, قریش کی تلخی میں اضافہ ہوا, وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے, آپ کو ہر طریقے سے تنگ کیا گیا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے آزمائش بھی کی ہے, اور کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور مشکل کا شکار ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, جب یہ الفاظ کہے جاتے ہیں نا, بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ یونس کے اوپر مصیبت آئی, ابراہیم بیمار ہوئے, پیغمبروں کے اوپر آزمائشیں آئیں, یوسف جیل میں گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت آئی, مشکل آئی. تو جو ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, جو ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ اس بات کو عجیب انداز میں ٹوسٹ کرتے رہتے ہیں. مصیبت اختیار کی تھی. بے شک انبیاء کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا تھا, وہ دعا کر سکتے ہیں, وہ بد دعا بھی کر سکتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے. دعا بھی ثابت ہے اور بد دعا بھی ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے اوپر بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس پیغمبر کی مصیبت کو اگر دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کرتا ہے. حقیقی مشکل کشا, حقیقی حاجت روا, حقیقی طور پہ بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے. اگر انبیاء مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو بتائیے پھر امتی مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والے, فیض بخش, گنج بخش کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وقت ایسا آیا, ابو جہل, ہاں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا اور کئی مرتبہ آزمائش آ بھی گئی. طائف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں, اپنے رب کو کرتے ہیں, آج کے بعد میرے سامنے سجدہ کیا. ابو جہل ایسے اشارے کر رہا ہے, آج کے بعد میرے سامنے سجدہ کیا, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. گندے الفاظ بولے جن کا مفہوم یہ ہے میں آپ کی گردن کو کچل دوں گا, معاذ اللہ.